شیخ پیر طریقت ریبلسلیت رحمۃ العالمہ اور رحمۃ اللہ عالمین اور امام اعظم سامعین محترم، آج تیسرا جمعہ ہے، موضوع چلتا پہ ہے یہودیت تے عنوان تے آج انشاءاللہ کچھ دوبارہ شہادت کرے ساں اس موضوع تے اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت حسین کی شہادت ہو سی اس سے انشاءاللہ دوسرا شہادت کرے ساں۔ یہودیت جڑی ہے اور یہ دین دشمنی اندر اتنی ود گئی ہے شروع تو کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیتا، انبیاء علیہ السلام نے یعنی قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے شرارتاں، انہوں نے شیطانیاں اور انہوں نے فساد یہ شروع تو آنے پہ اور انہوں نے یہ کام ہی کیتا دین دشمنی جا کے، کیونکہ اسلام نہ پسند کریں اور اس وجہ نہ وہ دین دشمنی جا کے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس تو بعد کرام بیان شہید بھی کیتا، جس جمعہ نبی علیہ السلام علیہ واقعات دو بیان کیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دو حملے کیتے، 17 میں کوئی کیتے ہیں، دو حملے پچھلے جمعہ ذکر کیتے ہیں۔ مقصد گل کرنا ہے کہ آج بھی دیکھ کے فلسطین کے اندر پوری دنیا آدھی پئی ہے، بلکہ کفار بھی آدھے پہن میں جنگ بند کرو فلسطین والی، اور اس حد تک کہ کل کی رپورٹ آگئی کہ جرنیل جرمن ہے اسرائیل کا جرنیل، اس نے بھی آخا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن ایک نیتنیاہو ہے یہودی ضدی ہٹ دھرم وہ ایک اڑا کھڑا ہے، باقی ساری دنیا آدھی کھڑی جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن وہ اڑا کھڑا ہے نہیں جنگ بند نہیں کرنی۔ انہوں نے ضد ہٹ دھرمی اسلام دشمنی مسلمان دشمنی اور پیار دشمنی رچی بسی ہوئی انہوں نے اندر، اور اس حد تک وہ آب ہے کہ انبیاء میں شہید کرنا۔ اس تو بعد یہ ہے نبی علیہ السلام حملہ تو بعد میں صحابہ کرام شہید کرنے پروگرام بنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کرنا ابو فیروز یہودی، اس نے تو مرو شہید کیتا اور مچے اندر شہید کیتا، اور انہوں نے اور آج بھی ایران کے اندر ابو فیروز کا مزار موجود ہے، اور آج کے سارے اہل بیت کی لبادہ اوڑھ کے، اہل بیت لبادہ اوڑھ کے، اہل بیت محبت لبادہ اوڑھ کے انہوں نے اندر یہودیت رکھی ہوئی ہے، انہوں نے سارے طریقے کا یہودیاں آ رہے، لیکن وہ اہل بیت لبادہ اوڑھ کے وہ یہودیت کے لیے ابو فیروز کے دربار کے انہوں نے مزار میں اسلام پیش کر دیا، یعنی انہوں نے اندر دلوں کے اندر صحابہ دشمنی اور انبیاء دشمنی رچی بسی ہوئی ہے، اور اسی جا کے وہ انبیاء قتل کی طرف صحابہ کرام شہید کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے شہادت بھی اسی طریقے ہوئی ہے کہ در پردہ یہودی کی سازش اور یہودیوں نے باغی تیار کیتا، اور انہوں نے کچھ مسلمان بھی شامل ہیں، انہوں نے باغیوں نے کچھ مسلمان بھی شامل ہیں، لیکن ایک اصل کارکردگی ہے جڑی وہ پچھوں مائنڈ ہے بندہ بناؤ والے وہ یہودیت ہے۔ انہوں نے تو عثمان رضی اللہ عنہ باغیوں نے شہید کیتا، اور مالک اشتر ہے وہ شہید کرنا رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور بعد جو خلیفہ فوجی شامل ہویا۔ مقصد کا کرنا ہے کہ جڑی یہودیت دشمنی ہے، مسلمان دشمنی ہے، وہ یہودیت دلی رچی بسی ہوئی ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے اتو شروع ہویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بعد یہ مسلمانوں کے اندر گروہ بندے بنی اور مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئیاں، جھگڑے ہوئے آپس کے اندر اور بات ہوئی آپس کے اندر۔ اصل دشمنی جو ہے اصل وجہ یہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بنی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آئیں حضرت علی کو تقریباً حضرت علی خلیفہ بن گیا، حضرت علی کو آئیں کہ حضرت علی کو آ کے انہوں کے ساتھ مطالبہ کیتا، حضرت عثمان نے شہادت کے ساتھ مطالبہ کیتا کہ انہوں کے سارے اندر قتل کیتا وجہ وہ آپ دے قاتل قتل کیتا وجہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ایسا کمزور ہے اور نبی نبی خلافت ہے، یعنی حالات اس طرح نہیں ہے، انشاءاللہ حالات انتظار کرو اور صبر کرو، انشاءاللہ اللہ خیر کسی اللہ یہ کام کرے سو۔ تو انہوں نے کعبے تک پڑاؤ بھی اتھائی حضرت علی کو ہوا،
حضرت عائشہ کے قابل نہ پڑھو اور جو باقی حضرت عثمان شہید کرنے والے وہ بھی حضرت فوجی شامل ہیں تو انہوں نے جیسا کہ سوچا کہ اگر قصاص مطالبے کر کے آ گئے اور قصاص نہ کیتا تو اصل تو کوئی نہ سائیں اصل تو قتل کر دینا ہے. تو انہوں نے دشمنی بنائی، فساد بنایا، ایک پلاننگ بنائی، شیطانی چال بنائی انہوں نے باغیوں نے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہ پہ حملہ کر دیتا راتوں رات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے سمجھا کہ حضرت علی نے حملہ کیتا ہے. ان تو لڑائی شروع ہو گئی. مقصد کہنا ہے کہ سب تو یعنی پہلا بنیاد جھگڑا لڑائی کا مین مقصد بنا وہ حضرت عثمان کی شہادت بنی. اور اس بعد حضرت طلحہ حضرت زبیر اس جنگ جملے میں شہید ہوئے. تو اس طریقے نال وقت کام کے چلتا رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر جنگ صفین ہوئی. اس بعد خارجی پیدا ہو گئے. خارجی نے حضرت علیہ السلام نے جنگ کی تھی اور ان کے کچھ بچے خارجی کے وچوں انہوں نے پلان بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ انہاں ترائے نوں شہید کرنا پروگرام بنایا انہاں خارجیاں نے. انہاں وچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نوں شہید کرنے عبد الرحمن بن ملجم کامیاب ہو گیا اور باقی دو بندے انہوں نے ذمہ ڈپٹی لائی گئی کہ حجاج بن عبد اس ڈپٹی حضرت معاویہ سے آئی اور عمر بن بکر نے حضرت عاص کو شہید کرنا پروگرام بنایا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے. حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنا دیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کے اس وقت دو خلیفہ بن گئے تو اس وقت کچھ لوگوں نے حضرت حسن کی خلافت کا انکار کیا اور اس طریقے نال نبی علیہ السلام کی خوشخبری آئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ واسطے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ دو مسلمان کے عظیم دو گروہ درمیان صلح کرے سن تو آپ کی خلافت 6 مہینے رہی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے حضرت بیعت کا خلاف انہوں نے دے دی تھی. اور یہ خارجیاں جو بچے حضرت حسن کے کوئی نال ہیں انہوں نے آخا حضرت حسن سے ناراض ہوئے صلح کر کے بھی تم غلط کیتا ہے حسن رسوا کر چھوڑا ہے. یعنی اس طریقے انہوں کا بغض جڑا آئی حضرت حسن کا بغض انہوں تیری چائی اور وہ بغض نہ کٹا یہودیاں نے اور خارجیاں نے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ زہر جو ہے شہید کرا چھوڑا. تو یہ سارے سلسلہ چلنا آ رہا ہے. یعنی یہودیت جڑی ہے وہ پس پردہ مسلمان تیار کرے سی، مسلمان تیار کر کے کام اپنا کرے سی. یعنی یہودیت جڑی ہے اسلام دشمن ہے، نبی نے دشمن ہے. تو اس طریقے نال یہودیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ سازشی ہیں، نہ حق مار کھانے والے، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں اور انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثال دیتی ہے کہ یہ پتھر دل لوگ ہیں. انہیں دلوں کے اندر دل نہیں کوئی پتھر ہے. پتھر کی قسم ہوتی ہیں، کئی پتھر پانی نکلتا ہے، کئی بچوں یعنی کچھ نکلتا ہے. تو یہ بھی پتھر ایسے ہیں جن کیسے نہیں نکلتی اور پتھر لوگ ہیں، پتھر دل لوگ ہیں. اور اللہ سے جھوٹ بولنا نہیں گوارا نہیں. اللہ سے جھوٹ بولنے واسطے بھی یہ پیچھا نہیں ہٹتے، اللہ سے جھوٹ بول لیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اس وقت یہ لوگ آپ کو گلا شامل کر دیں ان اس انداز وال کر دیں منہ مروڑ کے کر دیں کہ اگلا بندہ سمجھے کہ تورات میں لکھا ہے، اگلا بندہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے گل کی ہے، اگلا بندہ سمجھے کہ تورات میں مسئلہ یہاں لکھا ہے. حالانکہ انہوں نے تورات کا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی طرف ملاوٹ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہوں واسطے یہ فرمایا کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنا بھی گوارا نہیں، کہ جھوٹ بولنا کو پیچھا نہیں ہٹتے. اور یہ غدار لوگ ہیں، یہ غیر اور یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلاف کے متعلق فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ بنو قریظہ کے لوگ ہیں، یہودی قبیلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کوئی
تساں سارا ساتھ رہے سو مخالفت ساتھ رہے سو لیکن انہوں نے وعدہ بھی کیتا ہر دفعہ وعدہ کر کے تے مخالفت کریں تے وعدہ توڑے دیاں تو اللہ تعالی نے بھی تذکرہ کیتا کہ بعد یہودی وعدہ خلاف لوگ ہیں نا اور یہ تو لوگ ایسے لوگ ہیں یہ اپنے دین تبدیل کر رہے ہیں اپنے تورات تبدیل کر رہے ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں تورات کا تو بدل کر دیتا انہوں تورات تبدیل کر دیتی یعنی کوئی اگر کوئی قرآن دی آیت جو کوئی تورات دی آیت یعنی انہوں کے خلاف وجہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یہودیاں دے اندر ایک مرد تے ایک عورت نے شادی شدہ انہوں نے زنا کر چھوڑا تے تورات دے اندر انہوں نے سزا موجود ہے کہ رجم کر دیتا وجہ لیکن یہودیاں نے بچاونا چاہ کہ ساری یہ بچ وجہ نا تب انہوں نے پروگرام بنایا کہ آپ علیہ السلام کو لوائنے ہیں آپ علیہ السلام کو فیصلہ کروانے ہیں اس وقت آپ علیہ السلام کو لوائے تھے یہودیاں نے اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ تورات وچ کو حکم ہے تو انہوں نے آگے کہ تورات وچ یہ حکم ہے کہ اس نو کوڑے لائے وجہ زانی شادی شدہ زانیاں نو کوڑے لائے وجہ نا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تورات کھولے تو مسئلہ دیکھو تو انہوں نے تورات کھولی تو مسئلہ پڑھنا شروع کر دیتا لیکن یہ رجم والی آیت ہے اس کے انہوں نے ہاتھ رکھ چھوڑا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیت اسلام قبول کیتا وہ بھی کول بیٹھے تو انہوں نے آکھے کہ ذرا ہاتھ چاہ تو بلا دادا پیئے اس وقت ہاتھ چاہے تو رجم والی آیت موجود ہے یعنی انہوں نے قرآن انہوں نے اپنی کتاب تورات میں رد و بدل کر چھوڑا یعنی ایسے ذلیل لوگ ہیں ایسے شیطان قسم کے لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کو پیچھا نہیں ہٹتے اپنی کتاب رد و بدل کرنے کے پیچھا نہیں ہٹتے یعنی اس طریقے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ مثال ایک گدھے کی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں جیڑی مثال ہے وہ گدھے دی طرح ہے جس طرح گدھے تے گدھا رہندا ہوئے کتاباں نال موٹیاں کتاباں تے سارا وزن گدھے تے کتاباں دا ہوئے لیکن گدھے نوں پتہ کوئی نہیں کہ کے لکھا ہے یعنی یہودیاں دی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیتی ہے کہ کتاب تے عمل بھی نہیں کریندے کتاب کا پتہ بھی کوئی نہیں بلکہ کتاب کی تعریف کر لیندے یعنی اس طریقے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے آگے مخالفت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے سزا بھی بیان کی تھی ان لوگوں نے کی سزا اسی فکان عاقبتهما انهما في النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین ان لوگوں جڑا ہے شیطان ور غلندا ہے ان لوگوں شیطان ور غلندا ہے تے شیطان نے وعدہ کہ کم کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان بھی تے نال اے لوگ بھی جہنم دے اندر بیٹھ جڑے اپنی تبدیلیاں کرنے تو رات کے اندر تو اے لوگ جہنم اندر بیٹھے انہوں نے اپنے دین میں نہیں بخشا انہوں نے اپنے نبی کو نہیں بخشا انہوں نے کسی نے نہیں بخشا صحابہ کرام نے نہیں بخشا تو یہ سارے لوگ جہنم میں اندر راسن اور ہمیشہ راسن خالدین فیہا یہ ہمیشہ جہنم کے اندر راسن آج ایسا ہم سوچنا چاہیے ایسا اپنے گھر بیان چاہتی پاؤں کہ ایسا کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چل جائیں گے کوئی نہ کیا ایسا دھوکہ فراڈ کری جائیں گے کوئی نہ کیا ایسا بھی لوگ وعدہ خلافیاں کری جائیں گے کوئی نہ کیا ایسا بھی قرآن تعریف کری جائیں گے کوئی نہ کیا ایسا بھی حدیث تعریف کری جائیں گے کوئی نہ یعنی اگر سارے اندر موجود ہوئے تب سارا جو فرق کے رہ گیا یعنی یہودیوں نے جڑی خوبیاں دے خامیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی دیا اگر وہ خامیاں سارے اندر ہو سینا تو اسا اپنے آپ کو بیعت پیسوں یعنی یہ چیزاں ساری دیکھ کے اسان اس سے عمل کرنا چاہیے کہ قرآن سنت عمل کرنا چاہیے اسان قرآن دا محبت کرنی چاہیے اسان دین دا محبت کرنی چاہیے اسان حدیث نال نبی نال محبت کرنی چاہیے تا سامنے کامل مومن کامل مسلمان پر محسوس سبحان ربک رب العزت عما یصفون